السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ جو ہمارا آج کا لیکچر ہے یہ آپ کی کتاب 4640 عربی زبان و ادب کے حوالے سے ہے، اور اس میں یہ آپ کے یونٹ نمبر 1 کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ اس کا پہلا لیکچر ہے جو کہ یونٹ نمبر 1 کے حوالے سے ہے۔ یہاں پہ میرا تعارف موجود ہے اور میں زبانی اپنا تعارف کروانے میں وقت ضائع نہیں کروں گا، فوری طور پر ہم جاتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ پہلا یونٹ جو ہے وہ تصوف کے حوالے سے ہے کہ عربی زبان و ادب جو ہے اس میں اس کو تصوف سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ تصوف کیا ہے۔ تصوف کے حوالے سے یہاں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ تصوف باطنی اصلاح کا نام ہے، اور باطنی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ انسان کے عقائد درست ہو جائیں اور اللہ کی ذات اور صفات پر اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، دل اور نفس کے گناہ اور بری صفات جیسے کہ حسد، بغض، کینہ، ریا اور تکبر وغیرہ کی اصلاح ہو جائے، اور اللہ کی محبت اور اچھی صفات جیسے کہ عاجزی، اخلاص، صبر، شکر، توکل، تسلیم و رضا اور خوف الہی حاصل ہو جائے۔ یہی اوصاف جمیلہ اپنے اندر لانے کو تصوف کہا جاتا ہے۔ پھر تصوف کی مختلف افراد نے، حضرات نے، علماء اکرام نے، مختلف متصوفین نے اپنے اپنے حساب سے اس کی تعریفات بیان کی ہیں۔ یہاں پر جو اس سلائیڈ کی آخری تعریف ہے وہ حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب کی طرف منسوب ہے، جو فرماتے ہیں کہ تصوف اچھے اخلاق کا دوسرا نام ہے۔ جو اچھے اخلاق میں تجھ سے زیادہ ہے وہ تصوف میں بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف تعریفات کی گئی ہیں تصوف کی، جس میں سب سے اہم ترین تعریف جو کی گئی ہے وہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ جو فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرو۔ کیونکہ عام طور پر انسان کا واسطہ انہی 3 قسم کی شخصیات سے پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے واسطہ ہوتا ہے، اس کو عبادت سے راضی کرنا ہے، اور امتی ہونے کی حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ ہوتا ہے، ان کو اطاعت سے راضی کرنا ہے، سنت کی اطاعت سے، اور اس کے بعد مخلوق خدا کو ان کی خدمت سے راضی کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں تصوف کے حوالے سے جو تذکرہ ملتا ہے وہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، لیکن یہاں پہ ہم ایک آیت کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ سب کو چھوڑ دو۔ صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ سے مراد اعضاء و جوارح کے گناہ ہیں، مثال کے طور پر بری نگاہ ڈالنا یا کسی کو زبان سے گالی دینا، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا، اور باطنی گناہ سے مراد دل کے اعمال ہیں، مثال کے طور پر دل میں بغض، حسد، تکبر، کینہ، غصہ یہ بھرا ہوا ہونا۔ ظاہری اور پوشیدہ گناہ چھوڑنا تصوف کا اصل مقصد ہے۔ عزیز طلباء اکرام، تصوف کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تصوف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو تصوف کے ساتھ جڑ جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہوتا ہوا اللہ رب العزت سے اس کا واسطہ قائم ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت اہم ترین بات سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد مشہور اسلامی متصوف شخصیت ابو حامد حجت الاسلام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے آپ کی کتاب میں، جن کے حوالے سے کچھ معلومات یہاں آپ کے سامنے چارٹ کی صورت میں موجود ہیں کہ حضرت امام غزالی کی پیدائش 1058 عیسوی میں ہوئی طوس کے اندر، اور آپ کی وفات جو ہے وہ 19 دسمبر 1111 عیسوی کے اندر ہوئی، جس حساب سے آپ کی عمر شمسی اعتبار سے 53 سال اور قمری اعتبار سے 55 سال بنتی ہے۔ آپ کا مزار مبارک مشہد جو کہ ایران کا مشہور شہر ہے وہاں پر موجود ہے۔ آپ نے 4 مختلف شہروں میں اپنی رہائش اختیار کی، نیشاپور، بغداد، دمشق اور یروشلم۔ اس کے علاوہ آپ سنی شافعی المسلک تھے۔ آپ کے بھائی کا نام احمد الغزالی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مزید معلومات آپ کے سامنے موجود ہیں کہ آپ کے اساتذہ میں امام الحرمین جوینی رحمہ اللہ کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے، اور آپ کے تلمیذ خاص میں ابو بکر ابن العربی شامل ہیں۔ آپ مشہور فلسفی متکلم، آپ بیتی نگار، الہیت دان اور شاعر تھے۔ آپ 2 زبانوں کے اوپر کمال مہارت رکھتے تھے جس میں فارسی اور عربی شامل ہیں۔ آپ کے پروفیشن کے اندر تصوف، الہیات اور اسلامی فلسفے کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ آپ نے مدرسہ نظامیہ بغداد میں ملازمت حاصل کی، اور آپ کی کارہائے نمایاں میں سب سے بہترین کتابیں جو شمار کی جاتی ہیں ان میں کیمیائے سعادت ہے، تحافت الفلاسفہ ہے، احیاء علوم الدین ہے۔ آپ حضرت امام
محمد ابن ادریس الشافعی اور حضرت امام جوینی اور ابو طالب مکی، جنید بغدادی، حارث محاسبی اور بایزید بستامی سے بڑے متاثر ہوئے تھے اور ان کی تعلیمات سے اور ان کے علم سے کما حقہ آپ نے فائدہ اٹھایا۔ یہاں پر آپ کے ابتدائی حالات لکھے ہوئے ہیں، جس کے مطابق آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم طوس اور نشاپور سے حاصل کی، اس کے بعد آپ نے خراسان ایران کا رخ کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دی۔ نشاپور سے نظام الملک طوسی کے دربار میں پہنچے اور اس کے بعد پھر بغداد کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں سے شام پہنچے، شام سے پھر حج کرنے کے لیے حجاز مقدس کا سفر اختیار کیا اور طوس میں آ کر قیام پذیر ہوئے اور 505 میں وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تصانیف جو ہیں وہ بہت ساری ہیں، لیکن سر فہرست تصانیف میں میزان العمل، احیاء علوم الدین، کیمیاء سعادت اور منہاج العابدین آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی کتاب احیاء علوم الدین ہے، اس کو مختلف حیثیتوں سے عربی زبان و ادب کے حوالے سے اس کی شناخت ہے اور پہچان ہے۔ اسی کتاب کا ایک اہم حصہ آپ کے نصابی کتاب میں موجود ہے، جو کہ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کتاب میں مختلف ابواب ہیں۔ اس کا جو 5واں باب ہے وہ آداب المتعلم والعلم کے حوالے سے ہے، یعنی الباب الخامس فی آداب المتعلم والعلم، یعنی 5واں باب علم حاصل کرنے والے یعنی شاگرد اور علم کے حوالے سے ہے۔ اس میں مختلف باتیں حضرت حجت الاسلام نے ذکر کی ہیں، جو کہ 10 جملوں پر مشتمل ہیں، اور جملوں کو انہوں نے وظیفہ کہہ کر تعبیر کیا ہے۔ اس میں الوظیفۃ الاولیٰ ہے، الوظیفۃ الثانیہ ہے، الوظیفۃ الثالثہ ہے۔ کچھ کے میں نے یہاں ترجمے لکھے ہوئے ہیں، لفظی اعتبار سے ترجمے تھے۔ آخر میں جو ہے وہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی یہاں پر مل جائیں گے، جو کہ اس عبارت کے اندر استعمال کیے گئے ہیں۔ میں نے جلدی ان کو آگے نکالا ہے تاکہ آپ جو ہے اصل مقصد کی طرف آئیں، اور اصل مقصد حل مشکل الفاظ ہے، اور اس کے بعد توضیح میں بیان کیا گیا ہے۔ توضیح میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متعلم یعنی علم حاصل کرنے والے کے آداب کیا کیا ہیں، ان کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ تو بتا رہے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ طالب علم کی خواہش رکھے، علم کے علاوہ ہر قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، اور جو ہے عبادت میں اپنے آپ کو لگائے، کیونکہ علم دراصل دل کی عبادت کا نام ہے۔ جس طرح جسمانی عبادتیں ہوتی ہیں، اسی طرح دل کی بھی عبادت ہوتی ہے، اور دل کی عبادت علم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ دین کی بنیاد نظافت پر ہے، اور یہ حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بنی الدین علی النظافہ، دین کی بنیاد نظافت یعنی صفائی ستھرائی کے اوپر رکھی گئی ہے، اور نظافت کا تعلق جس طرح ظاہر کے ساتھ ہے اسی طرح باطن کے ساتھ بھی ہے۔ پھر اس بات کو مزید وضاحت سے بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت کا سہارا لیا ہے کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، کہ مشرکین نجس ہیں، لہٰذا ان کو اس سال کے بعد مسجد الحرام میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہاں پر حضرت نے اس آیت کریمہ سے استدلال اس طرح سے فرمایا ہے کہ کافر اگرچہ صاف ستھرا لباس پہنے اور اپنے جسم کو پاک صاف رکھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو نجس قرار دیا ہے، اور اس کی نجاست کا تعلق اس کے شرکیہ عقائد سے ہے، اور عقائد ذہنی طور پر انسان میں موجود ہوتے ہیں، لہٰذا نجاست کا تعلق جس طرح ظاہر کے ساتھ ہے اسی طرح باطن کے ساتھ بھی ہے، اور مشرکین کو مسجد الحرام میں داخل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ان کی باطنی نجاست ہے، جو کہ شرک کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح کتے کی مثال دی کہ کتا جو ہے وہ بظاہر پاک صاف جسم رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ نجس ہے، کیونکہ وہ حرام کھاتا ہے، اور حرام کھانے کی حرمت اس کے گوشت اور اس کے لعاب کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہو، اور اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو، اگرچہ وہ صاف ستھرا اور خوشبودار ہی کیوں نہ ہو، وہاں نیکی کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے امام کا کہنا ہے کہ دل بھی تو ایک گھر ہے، اور اگر اس دل کے اندر کتے جیسی صفات پائی جائیں گی تو فرشتوں کے اترنے کے لیے دل میں جگہ نہیں ہوگی، اور وہ دل ایک گندا اور پلید مقام بن جائے گا۔ جب فرشتے نہیں اتر سکتے تو اللہ رب العزت اس کتے جیسی صفات والے دل میں کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ لہٰذا دل کی صفائی یہ ظاہری کپڑوں اور جسم کی صفائی کی طرح ضروری ہے۔
اس کے بعد پھر حضرت نے فرمایا کہ علم یہ نہیں ہے کہ آپ فروعات میں الجھیں، بلکہ علم یہ ہے کہ آپ اصول کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں. اصول اور فروع کا فرق یوں سمجھ لیجئے کہ نماز کی ادائیگی جو کہ فرض ہے یہ اصل حکم ہے، اور نماز کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے یہ فرع ہے. تو اگر انسان یوں کہے کہ بھئی امام کے پیچھے تلاوت کرنی ہے یا نہیں کرنی، امام کی فاتحہ کے بعد آمین زور سے کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، یا نماز کے قیام میں ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں، پیٹ پر باندھنے ہیں، ناف پر باندھنے ہیں یا ناف کے نیچے باندھنے ہیں، یہ فروعی اختلافات ہیں. اصل حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے. تو فروعات میں پڑھنے کے بجائے جو صاحب العلم ہوتا ہے وہ اصول کے اوپر دھیان دیتا ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ تکبر سے اجتناب کرے، کیونکہ تکبر جو ہے وہ سراپا حماقت ہے اور علم سراپا نجات اور سعادت کا ذریعہ ہے. اس کے بعد پھر ابو حفص شہاب الدین السہروردی کے حوالے سے آپ کی کتاب میں ان کا تعارف موجود ہے. یہاں میں نے ان کا ایک معلوماتی چارٹ بنایا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا سن پیدائش 1145 عیسوی ہیں اور ہجری لحاظ سے 539 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور 1234 میں 88 یا 79 سال کی عمر میں بغداد شہر میں ان کی وفات ہوئی. پیدائش سہرورد شہر کے اندر ہوئی جو کہ بغداد کے قریب ہے، اور رہائش انہوں نے بغداد شہر میں اختیار کی، اور ان کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ تھا. اس کے بعد ان کے نمایاں اساتذہ میں ابو نجیب سہروردی کا نام آتا ہے، اور ان کے نمایاں شاگردوں کے نام یہاں پر موجود ہیں، جس میں ہمارے پاکستان کی مشہور شخصیت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے. آپ بھی پیشے کے لحاظ سے فلسفی اور الہیت دان تھے. آپ عربی زبان میں کمال مہارت رکھتے تھے. پروفیشنل زندگی تصوف کے حوالے سے جو ہے وہ اختیار کی، اور آپ کی وجہ شہرت سلسلہ سہروردیہ کے حوالے سے ہے کہ آپ بانی سلسلہ سہروردیہ تھے. اس کے بعد آپ کی حالات زندگی آپ کی سلائیڈ میں یہاں پر آ رہے ہیں. آپ اس کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی تاریخ پیدائش ہجری اور سن ہجری اور گریگوری کیلنڈر کے حساب سے کیا تھی، آپ کا نام و نسب اور آپ کے عملی کام کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ سلسلہ سہروردیہ کے سربراہ عبدالقاہر ابو النجیب السہروردی الصدیقی کے بھتیجے تھے، اور زنجان جو کہ سہرورد کے نام سے بھی مشہور ہے وہاں آپ کی پیدائش ہوئی. جوانی میں بغداد تشریف لے گئے، جامعہ نظامیہ بغداد میں تعلیم حاصل کی، اور امام بیہقی، علامہ خطیب بغدادی، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہم سے حدیث کی سند حاصل کی. عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی حاصل کی. اس کے بعد آپ کی ایک طویل ترین عبارت موجود ہے جو کہ آپ کی ایک کتاب فی ذکر الادب مکافتی من التصوف سے لی گئی ہے، جو کہ آپ کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 18 سے 20 تک، یعنی تقریباً 2.5 پونے 3 صفحات پر مشتمل ہے. اس عبارت کے مشکل الفاظ یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ اس ویڈیو کو پاؤز کر کے یہاں پر ان الفاظ کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو صفحہ نمبر 20 میں یہ سارے مشکل الفاظ اور ان کے معنی مل جائیں گے. اس عبارت میں امام الصوفیہ شیخ السہروردی علیہ الرحمہ نے ادب کے حوالے سے مختلف احادیث اور آثار کو جمع کر کے حلقہ صوفیہ میں ان کی جو ہے اس کو بیان کیا ہے، اور حدیث الرسول سے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے فرمایا کہ تادیب اور تہذیب یہی اصل حسن ہے، اور اس کی طرف فطری میلان پیدا کرنے والی چیز ہے، اور مکارم اخلاق انسان کو اچھے مقام پر فائز کرنے والا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے قدرت کی ان صلاحیتوں کو جو ہمارے اندر ودیعت کی گئی ہیں اس کو بیان کیا، اور کہا کہ لکڑی کے اندر آگ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور ہم آگ لکڑی سے ہی جلاتے ہیں، لیکن لکڑی خود بخود آگ نہیں بن جاتی. اسی طرح گٹھلی کے اندر بھی درخت کا پورا تنا موجود ہے، لیکن وہ تنا خود بخود وجود میں نہیں آتا جب تک کہ لکڑی میں آگ لگانے کا عمل سر انجام نہ دیا جائے اور گٹھلی کو زمین میں دفن کرنے کا عمل سر انجام نہ دیا جائے، اس وقت تک ان دو سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی انسان بھی ہے کہ وہ صرف سوچ کی بنیاد پر فوائد کا حصول نہیں ممکن بنا سکتا جب تک کہ اپنی سوچ کو اپنے عمل کے ساتھ مزین نہ کر دے. چنانچہ انہوں نے صوفیہ کے حوالے سے مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں، اور
اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کی کتاب کے یہ والے حصے جو شیخ سہروردی کے حوالے سے تھے اور حجت الاسلام کے حوالے سے وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ قواعد کے حوالے سے یونیورسٹی کے اساتذہ نے بات کی ہے کہ قواعد عربی جو کہ اصل مقصد ہے اس کورس کا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے اسم الضمیر کو سمجھایا ہے کہ اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ظاہر جو ہوتا ہے اس کی جگہ پر اگر آپ اس میں ضمیر کو استعمال جس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو اس میں ضمیر کہا جاتا ہے، جس کی جمع ضمائر آتی ہے، اور عربی زبان میں ضمائر دو قسموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلی قسم ہے ضمائر منفصلہ، دوسری قسم ہے ضمائر متصلہ۔ پھر ضمائر منفصلہ وہ ہوتی ہیں جو اپنا مستقل وجود رکھتی ہیں اور الگ سے لکھی جاتی ہیں۔ ان کی دو بڑی قسمیں ہیں، ضمائر منفصلہ مرفوع، ضمائر منفصلہ منصوب۔ مرفوع ضمائر منفصلہ وہ ہیں جو کہ فاعل کی جگہ پر آتی ہیں، اور ضمائر منفصلہ منصوب وہ ہیں جو کہ مفعول کی جگہ پر آتی ہیں۔ ان کے آگے ان کی مثال لکھی ہوئی ہے۔ ضمائر منفصلہ مرفوع میں پڑھ دیتا ہوں، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ ضمائر منفصلہ منصوب ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ مثالیں آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ضمائر متصلہ یہ ایسی ضمائر ہیں جو الگ سے اپنا وجود نہیں رکھتی، کسی کلمے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اسی نسبت سے ان کو متصلہ کہا جاتا ہے۔ ان کی تین قسمیں ہیں، ضمائر متصلہ مرفوعہ جو کہ فاعل کی جگہ پر آتی ہیں، ضمائر متصلہ منصوبہ جو کہ مفعول کی جگہ پر آتی ہیں، ضمائر متصلہ مجرورہ جو کہ جر کی مقام پر آتی ہیں، یعنی کوئی عامل جار ہوگا یا پھر مضاف الیہ کے اوپر آتی ہیں۔ ضمائر متصلہ مرفوعہ کون سی ہیں؟ جو افعال کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، یہ وہی ہیں جو کہ پیچھے گزر بھی چکی ہیں، لیکن یہ وہ جو پیچھے جو آئی ہیں وہ اسم کی حیثیت سے آئی تھیں، یہاں پر افعال کے ساتھ ہونے کی حیثیت سے آئی ہیں، جیسے ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انتما انتن، انا نحن۔ یہ جو ماضی کی گردانیں ہوتی ہیں یا مضارع کی گردان کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنے اپنے مقام پر استعمال ہوتی ہیں، جیسے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا۔ اس کے اندر جو ضمائر ہیں یہ وہی ضمائر ہیں جنہیں ضمائر متصلہ مرفوعہ کہا جاتا ہے۔ ضمائر متصلہ منصوبہ یہ ضمائر مفعول بہ بنتی ہیں، ان میں ضمائر متصلہ منصوبہ بھی ہیں اور مرفوعہ بھی کچھ پائی جاتی ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ یہ فاعل کے بجائے مفعول کی جگہ پر آتی ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ عزیز طلباء اکرام، ضمائر کی آخری قسم ہے ضمائر متصلہ مجرورہ۔ یہ جب ضمیر متصل مضاف الیہ بن جائے یا حرف جار کے بعد آئے، اس وقت جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمائر متصلہ مجرورہ کہلاتی ہے، جیسے کہ یہاں آپ کے سامنے یہ مثالوں کی صورت میں موجود ہیں۔ شروع کی جو 3 مثالیں ہیں یہ مضاف الیہ والی مثال ہیں، اور اس کے بعد والی جو 6 مثالیں ہیں وہ حرف جارہ کے بعد والی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی کتاب کے اہم ترین سوالات یہاں پر اب آ رہے ہیں، ان کو آپ ویڈیو کو پاؤز کر کے ان کو نوٹ ڈاؤن کر کے ان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں جو کہ امتحان میں اکثر و بیشتر پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ کتاب میں خود یونیورسٹی کی طرف سے دیے گئے ہیں، اسی لیے آپ نے مختصراً ایک ہینڈ آؤٹ کے ذریعے سے ان کی تیاری کر لینی ہے اور ان کو اپنے پاس لکھ کر جواب کی صورت میں، سوال جواب کی صورت میں محفوظ کر لینا ہے۔ اس ویڈیو کو سننے کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ ویڈیو جو کہ بہت تیزی کے ساتھ اور مختصراً آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ میرے اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرے نام کے نیچے یہاں پہ میرا نمبر موجود ہے۔ اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور ایک دفعہ نہیں سمجھ آئی تو دوسری دفعہ ضرور دیکھیے گا۔ دوسری تیسری دفعہ دیکھنے سے آپ کو یہ ویڈیو یقیناً اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔